دوستوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ دن پہلے یمن کے بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا۔ ابرہہ نے یمن میں ایک بہت ہی شاندار اور عالیشان گرجا گھر بنوایا اور اس کوشش میں لگ گیا کہ لوگ بجائے کعبہ شریف کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا طواف کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کے لوگوں کو بڑا غصہ آیا اور وہاں کے گرجا گھر کی بہت بے حرمتی کی۔ جب ابرہہ تک یہ بات پہنچی تو وہ آپے سے باہر ہو گیا اور مکہ والوں پر حملہ کر دیا۔ ابرہہ کی فوج نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے جانوروں کو چھین لیا، جس میں 400 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب ابرہہ کے لشکر میں تشریف لے گئے اور ابرہہ سے کہا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں آپ کے سپاہی ہانک لائے ہیں، آپ انہیں ہمارے سپرد کر دیجئے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا، اے سردار قریش، میں تو کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں اور تمہیں اپنے مویشیوں کی پڑی ہے۔ عبد المطلب نے فرمایا کہ وہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ ہی کافی ہے، مجھے ذرہ برابر بھی فکر نہیں۔ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دیا اور عبد المطلب تمام جانوروں کو لے کر گھر آ گئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے نکل جاؤ اور پہاڑیوں کی چوٹیوں اور دروں میں پناہ لو۔ اور پھر عبد المطلب اپنے خاندان کے کچھ لوگوں کو لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور انتہائی بے قراری اور گریہ زاری کے ساتھ دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، خانہ کعبہ کی حفاظت فرما۔ عبد المطلب نے دعا کر کے اپنے لوگوں کو لے کر پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھ گئے۔ جب صبح ابرہہ کعبہ ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ آگے بڑھا تو اچانک اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، وہ بیٹھ گیا۔ اس نے ہاتھی کو اٹھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ اٹھ نہ سکا۔ اسی حالت میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا۔ وہ ننھے ننھے پرندے، جھنڈ کے جھنڈ، جن کے چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں، سمندر کی طرف سے کعبہ کی جانب آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان لشکروں نے ابرہہ کی لشکر پر اس زور شور سے سنگباری شروع کی کہ اس کے لشکر اور ہاتھیوں کے پرکھچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگباری اللہ کے قہر کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی ہاتھی سوار پر گرتی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چیرتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابرہہ اور اس کا لشکر اس طرح ہلاک و برباد ہوا کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں زمین پر بکھری ہوئی تھیں۔ چنانچہ قرآن کریم کی سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اے رسول، آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا اور ان پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تاکہ انہیں کنکر کے پتھر سے ماریں تو انہیں چبائے ہوئے بھوسے جیسا بنا ڈالا۔ اللہ اکبر۔